سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقیوں کے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اللہ پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف، اور ما انزل من قبلک، اس کے ساتھ جو آپ سے پہلے وہی اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ذی وقار سامعین، آپ کے سامنے پہلی مرتبہ اس قرآن مقدس کے تعلق کی وجہ سے بیٹھنا اور کچھ بیان کرنا اللہ کی توفیق سے اس کی مہلت ملی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ تعلق اس زندگی کی آخری سانس تک قائم رکھے۔ دنیا کے تعلقات تو ہمارے آپ کے ساتھ کئی سارے گہرے ہیں، مگر دینی تعلق بھی ہمارا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی شروع سے چند آیات پڑھی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کتاب کی شان کو بیان کیا، پھر مومنوں کی شان کو بیان کیا۔ بڑی عجیب باتیں ہیں دونوں، ایک اس کتاب کی شان، دوسری مومنوں کی شان، مباحدوں کی شان۔ تو اس کے دوسرے الفاظ یہ ہو سکتے ہیں کہ انسان کو شان ملتی ہی تب ہے جب انسان تعلق بالقرآن رکھے، قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق ہو تو انسان کو شان ہی شان ہے، انسان کی عظمت ہی عظمت ہے، مقام ہی مقام ہے۔ اور اگر انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں تو انسان کا کوئی مقام نہیں۔ دنیا کے اندر بڑا عہدیدار، بڑا ہی لوگوں کے سامنے اس کا نام نامود، اس کے بڑے نعرے اور اس کی بڑی تعریفیں ہوں گی، مگر اللہ کے ہاں جن کی صفات بیان کی جاتی ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے اس کتاب کی شان کو بیان کیا ایک لفظ کے اندر۔ کتنے لفظوں میں؟ ایک لفظ کے اندر۔ اور اس کتاب کی شان یہ بھی ہے کہ اس ایک لفظ کے اندر کئی ساری باتیں اور کئی سارے علوم چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، اللہ نے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے دنیا والوں کو یہ مسئلہ سمجھایا، او کائنات والوں، میرا قرآن پڑھنے والوں، میری کلام پڑھنے والوں، ذہن کے اندر یہ بات رکھنا، دنیا کی ہر قسم کی تم کتابیں پڑھتے ہو، دنیا کے ہر قسم کے تم صحائف پڑھتے ہو، خط و پیغام پڑھتے ہو، مگر تمہارے دل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کے اندر شک بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، گمان آ سکتا ہے، بات دل میں خیال وسوسہ آ سکتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہو کائنات والو ذالک الکتاب،
لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے نا، ساری باتیں تو سچی باتیں ہیں، ساری باتیں تو حق والی باتیں ہیں، ہر مسئلہ اس کے اندر حق والا بیان کیا گیا، اس کے اندر ہر بات سچی اور پکی اور پختہ بیان کی گئی۔ دنیا کی کوئی کتاب لے آؤ، دنیا کی کوئی روایت لے آؤ، دنیا کی کوئی بات لے آؤ، اگر تم نے اس کو سچا جاننا ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کا معیار چیک کرنا ہے، تو فرمایا قرآن پر اس کو تولنا پڑے گا۔ اگر قرآن اس کو صحیح کہے گا، قرآن کے مد مقابل آئے گی تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کے مد مقابل آ جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ آج یہی بات مولویوں کے لیے مشکل بن چکی ہے، آج یہی بات دنیا والوں کے لیے مشکل بن چکی ہے۔ قرآن کے مد مقابل کوئی روایتوں کو لے کر بیٹھ گیا، کوئی جھوٹے قصے اور کہانیوں کو لے کر بیٹھ گیا، کوئی اپنی کتابوں کو لے کر بیٹھ گیا۔ مگر میرے دوستو، دنیا کی کتابیں، دنیا کی باتیں، دنیا والوں کی مخلوق کا دین جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن خالق کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، خالق کا پیغام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ تو درکنار، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ کوئی شک کرتا ہے تو کرنے لگو تو کوئی بات نہیں، مگر اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وگرنہ میرے دوستوں، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں تو جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، وگرنہ اللہ کی ذات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا میری کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی قرآن کی، اپنی کلام کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر 3 قسم کے چیلنج کیے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا او کائنات والو، اگر میری اس کتاب کے اندر شک کرتے ہو، میری اس کتاب کے اندر تمہارے ذہنوں کے اندر کوئی بات ہے تو فرمایا تم یہ کرو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم میری کتاب کے اندر شک کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے، یہ بندوں کی طرف سے لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی سنی ہوئی کتاب ہے، تو پھر اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ اگر کتاب نہیں لا سکتے تو سورت لے آؤ، سورت نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں بھی نہیں لے آ سکتے تو پھر فرمایا کہ 10 آیتیں لے آؤ۔ لیکن دنیا کے اندر یہ چیلنج اللہ پاک کا اسی طریقے سے قیامت کے دن تک کھڑا رہے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ میرا دوست، یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ساری کتابوں کے اندر شک کیا جا سکتا ہے، جھوٹی کہا جا سکتا ہے، مگر قرآن کے اندر شک والی بات ہو گل دسو جب قرآن کی گل آ وجے تو انسان مننی چاہیے کہ نہیں مننی چاہیے؟ اس واسطے کہ اس کے اندر شک ہو، جھوٹ کوئی نہیں۔ دنیا نے کسی کتاب میں انسان انکار ہو کر سکنا، اس واسطے کہ انسان ذہن کے اندر گل آ سکنی کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اللہ پاک فرمانے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اسا آپ اس نازل کیتا تو آپ اس کی حفاظت کرنا لیں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، آگے اللہ رب العزت نے مومنوں کی شان بیان کی۔ کس کی؟ مومنوں کی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ نے مومن کس کو کہا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے۔ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے، اللہ کو بن دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اقرار کرے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کو بن دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو ماننے والے وہ لوگ ہیں نا جن کے دل کے اندر گناہوں کا، سیاکاریوں کا، خطا کاریوں کا، انسانوں کے دلوں کے اندر کوئی غلطی اور کوتاہی کرنے کا کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے، دل کی خواہش کسی اور طرف مائل کر دے، تو انسان کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، یار اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہر جگہ دیکھنے والا، اللہ ہر جگہ موجود ہے نا۔ اللہ کو بندے کے ماننے کا مطلب یہ ہے جب انسان کے دل کے اندر کوئی گناہ کا وسوسہ آ جائے، خیال آ جائے، تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے نا۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ
अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने पिसलाया और दावत गुनाह देने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? गुनाह नहीं किया था मेरा दोस्त। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ा और अल्लाह को बुलाया, अल्लाह के सामने इल्तिजा की, क़ाल माअज़ल्लाह, फरमाया अल्लाह तू अगर हमें इस गुनाह से नहीं बचाएगा तो और दुनिया की कोई ताकत हो हमें इस गुनाह से बचाने वाली नहीं है। अल्लाह को बिन देखने का मतलब यह है कि जब इंसान के दिल के अंदर कोई वसवसा गुनाह का आ जाए, ख्याल आ जाए, इंसान के ज़हन किसी गुनाह पर आमादा होने लगे, इंसान के दिल के अंदर दूसरा वसवसा और ईमान की ताकत इतनी होनी चाहिए कि इंसान के दिल के अंदर उसी वक्त बात आ जाए, यार किसी की तरफ देखूंगा, किसी की माँ बहन की तरफ देखूंगा, किसी का हक मारूंगा, जिना करूंगा, शराब पीऊंगा, जो भी गलती का काम करूंगा, गुनाह का काम करूंगा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का अज़ाब के पकड़ में ना आ जाऊं। ये अल्लाह को बिन देखने का मतलब, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह को बिन देखने का मतलब ये इतना बड़ा मकाम रखता है, इतना बड़ा मकाम रखता है। अल्लाह पाक ने सूरह नाज़िआत आखिरी पारे में इरशाद फरमाया, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा। इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, इस बात से डर गया कि अल्लाह के सामने जाकर क्या जवाब दूंगा। आज दिल की मान कर, आज अपने ख्याल की मान कर, आज अपना वसवसा जाहिर करके, आज अपने गुनाह करके मैं जो कुछ कमा सकता हूँ। आज मैंने जो गुनाह करना कर सकता हूँ, आज दुनिया की लज्जत हासिल करनी है वो कर सकता हूँ। मगर अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, उसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को रोक दिया, इस वजह से रोक दिया कि अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के सामने कैसा कराऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं ये इंसान जिसके दिल के अंदर गुनाह का वसवसा आया, खता का वसवसा आया, फरमाया वो इंसान ये सारे काम करने पर कादिर था, ताकत रखता था, इस्तिताअत रखता था, कोई रुकावट नहीं थी, माल की कोई रुकावट नहीं थी, ताकत की कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन उस इंसान को इस बात ने रोक दिया कि अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के सामने कैसा कराऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर वो इंसान रुक गया तो तुम्हें बतलाऊं तो सही ना, उस इंसान को अल्लाह की तरफ से अजर क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, दुनिया के अंदर अल्लाह की मान कर, अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझ कर, अल्लाह को हर जगह मौजूद समझ कर, अल्लाह को आलिमुल गैब जान कर ये इंसान अल्लाह के अज़ाब से और अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और गुनाहों से रुक गया। आज अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के अंदर मैं इस इंसान के लिए ऐलान करता हूँ फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, इसका ठिकाना जन्नत होगा। इस इंसान का ठिकाना क्या होगा? यह है अल्लाह को बिन देखने का मतलब। ये इंसान हर वक्त कहता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, मगर अल्लाह को मानने का मतलब यह है कि इंसान नेकी का काम करे तो अल्लाह को हाजिर नाजिर समझे, इंसान गुनाह का काम करने लगे, इरादा आए ज़हन के अंदर तो अल्लाह का खौफ भी इंसान के दिल के अंदर हो आ जाना चाहिए। यह है अल्लाह को बिन देखने का मतलब। लेकिन आज इस दौर के अंदर, इस गंदे मुआशरे के अंदर, इस फितने के जमाने के अंदर कोई इंसान गुनाहों से बचने वाला नहीं। हमारे साथ कहा करते थे कि पहले गुनाह करने के लिए इंसान को कई सारी मेहनत करनी पड़ती थी, पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन आज गुनाह इंसान को रास्ते पर बगैर किसी मुशक्कत और मेहनत के हो जाते हैं। इसलिए इंसान को हर वक्त पढ़ना चाहिए ला कुव्वता इल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह गुनाह से बचने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं है अगर तू ना बचाए, और नेकी करने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं है अगर तू ताकत हो न दे। इंसान को हर वक्त ये विर्द रखना चाहिए अपनी जबान पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों सबसे पहले ईमान वालों की सिफत क्या बयान की गई कि इंसान मोमिन वो है कि जो अल्लाह को बिन देखे मानता है। और दूसरी सिफत बैठे ये थके हुए ये पूरी करें बस करें। वयुकीमूनस्सलाम, फरमाया मोमिन वो लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं। नमाज इसी सारे पढ़ना है, ऐसा है नमाज अदा करना, ऐसी जी नमाज पढ़ना ऐसा क्या ना अदा करना, नमाज कायम करना क्या मतलब है। वयुकीमूनस्सलाम, पहले तो ये समझो कि नमाज की कीमत कितनी है, नमाज का मकाम कितना है।
نماز پڑھنے والے کو ثواب کتنا ملتا ہے۔ میرا دوست، اگر تیرے ذہن کے اندر اس بات کی، اس نیکی کی قدر اور قیمت پتہ چل جائے تو ساری دنیا کو ٹھکرا سکتا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، مال تجارت کو چھوڑ سکتا ہے، مگر اس لذت کو، اس فعل کو، اس نیکی کو چھوڑنے کے لیے تجھے ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نکل چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی، مال و دولت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی۔ آج ہم چھوٹی سی بات کی وجہ سے، چھوٹے سے کام کی وجہ سے، تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے آج ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرا دوست، اللہ کے رسول نے فرمایا، فرض نماز تو دور کی بات، واجبات تو دور کی بات، اگر کوئی انسان صبح کی نماز کے لیے آئے، نماز پڑھنے سے پہلے کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 2 رکعت سنتیں پڑھے۔ فرمایا یہ انسان سنتیں پڑھنے والا، اس نے 2 رکعت نماز سنتیں پڑھی، فرمایا یہ انسان اتنا مالدار ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا۔ فرمایا آسمان و زمین کے درمیان اس جیسا کوئی انسان مالدار ہی کوئی نہیں ہے۔ صبح کی صرف 2 سنتیں پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ اور فرمایا جو انسان نماز نہیں پڑھتا، سنتیں نہیں پڑھتا، اس جیسا انسان غریب ہی کوئی نہیں، اس جیسا مفلس ہی کوئی نہیں، کمزور ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ نماز کا حکم، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے سیاہکار ہیں، ہمارا ہر منٹ گناہوں کے اندر گزر رہا، ہمارا ہر لمحہ گناہوں کے اندر گزر رہا۔ میرا دوست، نماز کی شان اگر پوچھنی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا کہ پیارا پیغمبر جس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا، او میرا محبوب پیغمبر، تیرے پہلے بھی گناہ معاف، تیرے اگلے بھی گناہ، یعنی تیرے گناہ ہیں ہی نہیں، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قیام اتنا لمبا کیا کہ میں سوچ رہی تھی کہ آج پوری رات ہی قیام کریں گے۔ اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دوست، جن کے گناہ بھی نہیں، جو گناہوں سے معصوم پیغمبر ہیں، آج ہماری حال دیکھ، ہماری حالت دیکھ، آج ہم کو گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرا دوست، آج ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نا۔ جب میرا محبوب رات کو کھڑے ہو کر اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ رکوع میں نہیں جائیں گے، رکوع میں جاتے تھے، اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج پوری رات ہی قیام رکوع کے اندر کھڑے رہیں گے۔ پھر رکوع کے اندر، رکوع کے بعد سجدے میں چلے جاتے، فرمایا سجدے بھی اتنے لمبے، رکوع اور قیام بھی اتنا لمبا، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے۔ میرا دوست، آج ہم پریشان اس لیے ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر فتنے اس لیے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو سجدے والی عبادت میں جڑتا ہے، اور نماز انسان جب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو انسان کو نماز قائم کرنی ہوگی۔ جب انسان نماز نہیں قائم کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے دوستوں سے سوال کریں گے، کہیں گے یار دنیا کے اندر وہ بھی رشتہ دار تھا، وہ بھی پڑوسی تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ کہیں گے یار وہ تو جہنم کے اندر پڑا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر تم نے اپنے جہنمی دوست سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات ہو سکتی ہے، ملاقات کریں گے، اس سے پوچھیں گے او میرا دوست دنیا کے اندر تو میرے ساتھ رہتا تھا مگر آج تو جہنم کے اندر کیوں ہے اور میں جنت کے اندر آ چکا ہوں، تجھے جنت میں نہیں دیکھ رہا۔ اس سے سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، آج تو یہ جہنم کی آگ کیوں کھا رہی ہے؟ وہ کہے گا یار دنیا کے اندر تو نماز کے وقت نماز کے لیے چلا جاتا تھا، میں نماز کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا، تو نماز کے اندر چلا جاتا تھا، میں بیوی بچوں کی محبت میں گھر بیٹھا رہتا تھا، تو نماز کی طرف چلا جاتا تھا، میں کاروبار اور بزنس کے اندر چلا جاتا تھا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ وہاں اللہ کے گھر سے آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ اللہ بہت بڑا ہے، ساری دنیا حقیر ہے، ساری دنیا فقیر ہے، ساری کائنات مانگنے والی اللہ دینے والا ہے۔ تو پھر کاروبار کے اندر چلا جاتا، تو پھر اپنے کھیتوں کے اندر چلا جاتا، یار فلاں کام بھی نہ رہ جائے، فلاں کام بھی نہ رہ جائے، اللہ کی طرف سے آواز بلند ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، مال سے بڑا بھی اللہ ہے، اولاد سے بڑا بھی اللہ ہے، سارے کاروبار سے بڑا بھی اللہ ہے، اس لیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، او لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سارے کے سارے مانگنے والے ہو، تم سارے کے
سارے ذلیل ہو اللہ کے سامنے، اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ او اللہ کی طرف میں نہیں آتا تھا، نماز کی طرف میں نہیں آتا تھا، اللہ کے گھر کی طرف میں نہیں آتا تھا اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اس لیے آج میں جہنم کے اندر پڑوں گا۔ تو اعلان کرے گا اور اس کو جواب دے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ نماز نہ پڑھنے کا۔ اور آج نماز چھوٹ جائے ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارے دن رات بے چینی سے گزرتی ہے، سکون نہیں آتا، کبھی کسی پر غصہ کبھی کسی پر غصہ، لیکن نماز چھوٹ گئی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر رزق نہیں چھینتا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعمت نہیں چھینتا۔ تم کہو گے نا کہ اللہ ناراض ہوگا، گائے بکریاں بھینسیں مر جائیں گی، مفلی نہیں ہوگی، گندم نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر انسان کو اپنے گھر کے اندر بلاتا نہیں ہے، پھر انسان کو اتنی طاقت نہیں دیتا، اتنی توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر آئے۔ وہ آدمی بہانے تو بہت کرتا ہے، استاد جی کیا کریں جی، کپڑے پلیت تھے، کیا کریں جی کام بہت زیادہ تھے، یہ آپ کے بہانے ہیں، یہ آپ کا وہم و گمان ہے، وگرنہ حقیقت کے اندر سوچ تو تجھے پتہ چلے کہ کیا گناہ ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ اس لیے مومن کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے والے بنو۔ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا ایسی ہوتی ہے ایک پڑھی دو نہ پڑھی، دو پڑھی تین نہ پڑھی، یہ نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرو۔ یہ مسلمان تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک مومن کو یہ کہنا کہ تو نماز پڑھ، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ انسان مومن نماز پڑھے، اور مومن کی معراج ہے۔ آج آپ کی عزت ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ آپ کسی پارٹی کسی جماعت کے ساتھ کسی بڑے لوگوں کے اندر جاؤ تو کیا قمیض اتار کر جاؤ گے یا قمیض پہن کر جاؤ گے؟ پہن کر جاؤ گے، اس لیے کہ تمہاری عزت اور شان اس کے اندر ہے کہ تم پورے کپڑے اور صحیح اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ قمیض اتار کر جاتے ہو یا گندے کپڑے پہن کر جاتے ہو کسی پارٹی کے اندر یا کسی جماعت کے کارکنوں کے پاس، کسی بڑے لوگوں کے پاس، تو آپ کی ذلت ہے نا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نماز کو انسان کی شان بتلائی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الفرق بین الکافر والمسلم الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تیرا کافروں سے شان بلند ہوگا، تیرا مقام بلند ہوگا، تجھے رتبے ملیں گے، تجھے عزتیں ملیں گی، تجھے شان ملیں گے، تو کس سے ملیں گے؟ نماز کے ذریعے ملیں گے۔ آج تو نماز کو چھوڑ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں کاروبار کے اندر لگا ہوا تھا، تو نماز کو چھوڑ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں بزنس کے اندر لگا تھا، میری مجبوری تھی، میری مصروفیت تھی۔ نہیں نہیں میرا دوست، آج تو نماز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ذلیل بنا رہا ہے، اپنی شان کو کم کرنے والا بنا رہا ہے، اپنے مقام کو ختم کرنے والا بنا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ساری کی ساری عبادتوں کا ذکر، ساری کی ساری عبادتوں کا حکم اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا زمین پر اور نازل فرمائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے میرا محبوب پیغمبر، ان کو روزے کا حکم دے دے، ان کو نماز کا حکم۔ جب نماز کے حکم کی باری آئی، اللہ نے ساری عبادتوں کا حکم زمین پر جبرائیل امین کو نازل کر کے فرمایا اور اپنے پیغمبر تک پیغام پہنچایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، میرے محبوب کو اللہ نے عرشوں پہ بلا کر حکم دیا، فرمایا یہ نماز بڑی چیز ہے نا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وقد خاب وخسر، جو انسان اس کے اندر کمی کرنے والا ہوگا وہ انسان نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ قد افلح وانجا، اور جو انسان اس کو پورا کرنے والا ہوگا وہ انسان نجات پانے والا ہوگا۔ اور من لم یحافظ علیہا یوم القیامت مع فرعون وقارون وہامان وابی بن خلف، فرمایا جو انسان نماز کے اوپر حفاظت کرنے والا نہیں، نماز کو قائم کرنے والا نہیں، نماز کو ادا کرنے والا نہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کا حشر و نشر، اس کا حساب و کتاب فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا نماز نہ پڑھنے سے انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن پھر اس کا حشر و نشر کافروں کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اس کی کیا تطبیق ہے؟
فرمایا جو انسان نماز چھوڑتا ہے، جو نماز کی بالکل عادت ہی ختم کر دیتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ایسا انسان محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جو نماز چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، خطرے میں ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، خطرے میں ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جب کفر پر خاتمہ ہوگا تو یقیناً اس کا حشر و نشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز کو پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا نا کہ قضا نمازیں کیسے ادا کرنی چاہیے اور ان کی ترتیب کیا ہے، مفتی صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا۔ مفتی صاحب نے کہا دنیا کے اندر سب سے اہم کام کیا ہے؟ سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز۔ کہ دنیا میں اور ضروری کام کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے اور کو قضا کرنے کا پوچھ رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری کائنات میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز کو ادا کرنا۔ اور جو نماز کے قضا کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس کو کہا کہ کون سا کام ہے دنیا کے اندر جو نماز سے پہلے ہے؟ نماز کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر 24 گھنٹے پورا سال، ہر سال اس کا طواف جاری رہتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے نماز کی خاطر، اور ہمارے دنیا کے دھندے کام یہ جاری رہتے ہیں، نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ اس لیے میرے دوستو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھ کر گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کو کرتا ہے، اور نیکی میں سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ نماز۔ انسان کی نماز صحیح ہو گئی تو سارے کام صحیح ہو گئے۔ انسان کی نماز کا حساب و کتاب اچھا نکلا تو انسان کامیاب، اگر انسان کی نماز خسارے میں تو